بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ سبھی حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو ہم آگے بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ سوال نمبر 1، کیا ہری ٹہنی لگانے سے قبر کا عذاب کم ہو جاتا ہے؟ جواب، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں 2 آدمیوں کی آواز سنی جن پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن وہ کسی بڑی بات پر نہیں کیا جا رہا۔ پھر فرمایا، ہاں بڑی ہی ہے۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی، یعنی ہری ٹہنی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہر قبر پر 1 ٹکڑا رکھ دیا۔ آپ سے معلوم کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، امید ہے جب تک یہ نہیں سوکھیں گی ان دونوں پر عذاب کم ہوگا۔ سوال نمبر 2، وہ کون سے نبی تھے جن کے کپڑے پتھر لے کر بھاگا تھا؟ جواب، موسیٰ علیہ السلام۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے بغیر کپڑوں کے نہایا کرتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے میں ہی نہاتے تھے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہو نہ ہو موسیٰ ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کہ وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور نہیں چاہتے کہ نہاتے ہوئے ان کی بیماری کسی اور پر ظاہر ہو۔ ایک دن حضرت موسیٰ تنہائی میں غسل کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے کپڑے اتار کر ایک بڑی چٹان یعنی پتھر پر رکھ دیے۔ ابھی اللہ کے حکم سے وہ پتھر حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر پتھر پر بہت غصہ آیا اور آپ ایسے ہی یعنی بغیر کپڑوں کے اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور دور جا کر پتھر کو پکڑ لیا اور اس پر اپنا عصا یعنی لاٹھی ماری، جس سے پتھر پر نشان پڑ گئے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے نبی کے بارے میں لوگوں کو کچھ بدگمانی ہو۔ بس ابھی قوم کے لوگوں کی نظر آپ پر پڑ گئی اور سبھی کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں بلکہ آپ بے انتہا خوبصورت اور ہر بیماری سے پاک ہیں۔ سوال نمبر 3، کیا کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں؟ جواب، ہاں کر سکتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لائے، وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا۔ میں آپ کے پاس پانی لایا، پھر آپ نے وضو کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کہ جب یقین ہو جائے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے کپڑوں پر چھینٹیں نہیں آئیں گی۔ حالانکہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر احتیاط کے ساتھ پیشاب یعنی استنجا کیا جائے۔ سوال نمبر 4، وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ جواب، وضو میں کل 4 فرض ہوتے ہیں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا، کان کی ایک لو سے کان کی دوسری لو تک اور پیشانی یعنی ماتھے سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک۔ دوسرا فرض کہنیوں تک دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھونا تاکہ ہاتھ کے روئیں سے پانی اچھی طرح سے بہہ جائے۔ تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، یعنی ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کے اگلے حصے سے گدی یعنی گردن تک ہاتھ لے جانا۔ چوتھا فرض پیروں کو ٹخنوں تک اس طرح دھونا کہ کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ اگر یہ 4 فرض پورے ہو گئے تو وضو ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5، غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ جواب، غسل میں کل 3 فرض ہوتے ہیں۔ پہلا فرض منہ بھر کے کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں۔ دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا اس طرح سے کہ ناک کی نرم ہڈی پوری طرح سے بھیگ جائے۔ تیسرا فرض
پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ سوئی کے برابر کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے غسل ضروری ہے، اس کے بعد وضو، اور وضو کے بعد نماز۔ اس لیے بہتر ہے کہ غسل کے سبھی فرائض یعنی فرض ٹھیک سے یاد کر لیں، ورنہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 6، کیا جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت یعنی جوتے پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ معلوم ہوا کہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطِ جوتے گندے نہ ہوں۔ یاد رہے کہ اس طرح کے جوتے زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتے ہیں، چاہے گندگی کسی بھی قسم کی ہو۔ سوال نمبر 7، کون سی 5 چیزیں ہیں جو حضور سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی؟ جواب، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ ایک یہ ہے کہ مجھے 1 مہینہ کے سفر پر ڈر کے ذریعے مدد دی گئی۔ دوسری یہ ہے کہ میرے لیے تمام زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ اب میری امت میں جس آدمی پر نماز کا وقت آ جائے چاہیے کہ نماز پڑھ لے، اگرچہ وہاں مسجد اور پانی نہ ہو۔ تیسری یہ ہے کہ میرے لیے جنگ میں ملا ہوا مال حلال کر دیا گیا ہے، حالانکہ پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ چوتھی یہ ہے کہ مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی۔ پانچویں یہ ہے کہ پہلے نبی خاص اپنی ہی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، مگر میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اللہ ہم سبھی مسلمانوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔